بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپٹک السر یعنی زخم معدہ۔ اگر ورم معدہ عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتا تو پیپٹک السر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب پیٹ یا چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں زخم یا السر بن جاتے ہیں۔ زخم معدے کے بہت سے معاملات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نظام ہاضمے کی حفاظتی پرت کو کھا جاتا ہے۔ جو لوگ اکثر درد کو کم کرنے والی ادویات لیتے ہیں ان میں السر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کس کو السر ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ 10 میں سے ایک شخص کو السر ہو سکتا ہے۔ خطرے کے عوامل جو السر کو زیادہ امکان بناتے ہیں ان میں درج ذیل شامل ہیں: اینٹی سوزش والی ادویات کا بار بار استعمال، درد کو کم کرنے والوں کا ایک گروپ جس میں بروفن اور ایڈوائل ٹیبل شامل ہیں، السر کی خاندانی تاریخ بیماری جیسے جگر، گردے، پھیپھڑوں کی بیماریاں، باقاعدگی سے شراب پینا، تمباکو نوشی کرنا شامل ہیں۔ علامات: پیٹ میں جلن اور درد کا ہونا، افارہ یا ڈکار کا بار بار آنا، سینے اور معدے میں جلن کا احساس ہونا، متلی کا آنا۔ پیپٹک السر کی سب سے عام علامت پیٹ میں درد کا ہونا ہے۔ پیٹ کا تیزاب درد کو مزید خراب کرتا ہے، جیسا کہ خالی پیٹ ہونا۔ درد کو اکثر کچھ ایسی غذائیں کھانے سے دور کیا جا سکتا ہے جو معدے میں کم تیزابیت پیدا کرتی ہیں، یا تیزاب کو کم کرنے والی دوائیں لے کر لیکن پھر واپس آ سکتا ہے اور رات کے درمیان درد بدتر ہو سکتا ہے۔ پیپٹک السر والے بہت سے لوگوں میں علامت نہیں ہوتی۔ السر اگر شدید ہو تو یہ علامات ہو سکتی ہیں: قے یا خون کی قے، الٹی جو سرخ یا سیاہ ہو سکتی ہے، پخانے میں گہرا خون، پخانے کا رنگ سیاہ ہونا، سانس لینے میں دشواری، بے ہوشی محسوس ہونا، متلی یا الٹی، غیر واضح وزن میں کمی اور بھوک میں تبدیلی کا ہونا۔ اسباب: پیپٹک السر اس وقت ہوتا ہے جب ہاضمے میں تیزابی معدہ یا چھوٹی آنت کی اندرونی سطح کو کھا جاتا ہے۔ تیزاب ایک دردناک کھلا زخم بنا سکتا ہے جس سے خون بہہ سکتا ہے۔ آپ کا ہاضمہ ایک چپچپا تہک کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے، عام طور پر تیزاب سے بچاتا ہے، لیکن اگر تیزاب کی مقدار بڑھ جائے یا بلغم کی مقدار کم ہو جائے تو السر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر 2 وجوہات السر کا سبب بنتی ہیں۔ بیکٹیریا عام طور پر معدے کو متاثر کرتا ہے۔ دنیا کی 50% آبادی کو بیکٹیریا انفیکشن ہوتا ہے۔ اکثر بغیر کسی علامت کے محققین کا خیال ہے کہ لوگ بیکٹیریا کو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں، خاص طور پر بچپن میں۔ بیکٹیریا نظام میں بلغم کی تہہ سے چپک جاتے ہیں اور سوزش کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے حفاظتی پرت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ خرابی ایک مسئلہ ہے کیونکہ آپ کے معدے میں مضبوط تیزاب ہوتا ہے جس کا مقصد کھانا ہضم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بلغم کی تہہ کے بغیر تیزاب پیٹ کے بافتوں کو کھا سکتا ہے۔ کم کرنے والی پیپٹک السر کی بیماری کی ایک اور بڑی وجہ درد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کا ایک گروپ ہے۔ نظام میں بلغم کی تہہ سے دور ہو سکتا ہے۔ ان ادویات میں پیپٹک السر بننے کی صلاحیت ہے۔ ایسپرین، نیپروکسن، بروفن اور غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش ادویات لینے والے ہر شخص کو السر نہیں ہوگا۔ ایچ پائلوری انفیکشن کے ساتھ مل کر اس کا استعمال ممکنہ طور پر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جن لوگوں کو ایچ پائلوری ہے اور جو کثرت سے غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ان میں بلغم کی تہہ کو نقصان پہنچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش ادویات کے استعمال سے السر کی نشوونما بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش ادویات کی اعلیٰ خوراک لیں، 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں، غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش ادویات لینے کے ساتھ ہی کورٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال کریں۔ اگر علاج نہ کیا گیا تو پیپٹک السر کا نتیجہ ہو سکتا ہے
اندرونی خون بہنا سست خون کی کمی کے طور پر ہو سکتا ہے، جو خون کی کمی کا باعث بنتا ہے، یا خون کی شدید کمی جس کے لیے اسپتال میں داخل ہونے یا خون کی منتقلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خون کی شدید کمی سیاہ یا خونی الٹی یا خونی پخانہ کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے پیٹ کی دیوار میں سوراخ پیپٹک السر آپ کے پیٹ یا چھوٹی آنت کی دیوار کے ذریعے سوراخ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو پیٹ کی سنگین انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پیپٹک السر نظام کے ذریعے خوراک کے گزرنے کو روک سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آسانی سے پیٹ بھر سکتے ہیں، قے کر سکتے ہیں، یا سوجش سے سوجن یا داغ کے ذریعے وزن کم کر سکتے ہیں۔ معدے کا کینسر۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایچ پائلوری سے متاثر افراد میں معدے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیپٹک السر کی روک تھام۔ اگر آپ السر کے علاج کے لیے گھریلو علاج کے طور پر تجویز کردہ انہی حکمتی عملوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ پیپٹک السر کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے انفیکشن سے بچائیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایچ پائلوری کیسے پھیلتا ہے، لیکن کچھ شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک شخص سے دوسرے میں خوراک اور پانی کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایچ پائلوری اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھو کر اور مکمل طور پر پکا ہوا کھانا کھا کر۔ درد کم کرنے والی ادویات احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر باقاعدگی سے درد کم کرنے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پیپٹک السر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں تو پیٹ کے مسائل کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مثال کے طور پر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی دوا لیتے وقت الکحل پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ دونوں مل کر آپ کے پیٹ کو خراب ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ السر کا علاج۔ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہونے والے السر کو زیادہ تر ممکنہ طور پر اینٹی بائیوٹک سے علاج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے علاج کے منصوبے پر سختی سے عمل کرنا اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ قریبی فالو اپ یہ یقینی بنانے کے بہترین طریقے ہیں کہ آپ کا علاج مؤثر ہے اور آپ کے السر ٹھیک ہو رہا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ H2 بلاکر گروپ کی ادویات دی جاتی ہیں، جو عارضی طور پر آپ کے معدے کو اتنا تیزاب بنانے سے روکتی ہے جتنا یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری کو مارنے کے لیے ٹیبلٹ ہے ایزیتھرومائسن 500 گرام 1 گولی صبح اور شام، اور اس کے ساتھ اگمنٹن 1 گرام 1 گولی صبح اور شام۔ اینٹی بائیوٹک کم سے کم 7 سے 10 دن تک کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد کیپسول ہے اوپرامزول 40 ملی گرام 1 کیپسول کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور سیرپ ڈائجیکس MP 2 چمچ دن میں 3 دفعہ کھانے کے ساتھ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے، معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔